إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان کی حیثیت سے ہماری پہچان کروائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تک عنوان پہنچا ہی ہوگا، آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ دین سے ہماری غفلت. اللہ اکبر، یہ کس کو سمجھانا پڑ رہا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے، جن کو آخرت کا یقین ہو، جن کے پاس گھر میں قرآن موجود ہو، جن کے پاس نبی کی سیرت موجود ہو، جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہوں، اسی قوم کو بٹھا کر کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری غفلت ہو رہی ہے دین سے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ایک افسوسناک عنوان ہے، اس لیے کہ یہ قوم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رہبر بنا کر کے بھیجا تھا، پوری دنیا کی رہبری کرنے کے لیے آخری امت بنا کر بھیجا تھا. لیکن آج کے امت کے حالات اور واقعات کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ ہم دین کی پٹری سے دور اتر گئے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دین کا نام لے کر زندہ رہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری غفلت ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اللہ کو جانے انجانے میں ناراض کر رہے ہیں، کہاں کہاں قرآن کے خلاف ہم جو نا آواز کو اپنی بلند کرتے ہیں. عملی طور پر ہو یا زبانی طور پر ہو، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے باغی ہو چلے ہیں. تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ حالات اس ملک کے اندر میرے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیے. کھل کے نہ دین کی بات کی جا سکتی ہے، نہ کھل کے اپنے ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن کی بات لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لوگوں کے سامنے دہرایا جا سکتا ہے. حالات تو اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، لیکن میں اور آپ ہیں کہ دو روٹی کے چکر میں اللہ کے قانون سے منحرف ہو گئے.
جبکہ اللہ نے وعدہ کر لیا اس بات کا. اللہ نے سورہ طٰہٰ میں مخاطب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تمام کے تمام امتیوں کو اور تمام کے تمام جاننے اور ماننے والوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اشارہ کیا. اور سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز پڑھتے رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی کا دینا تو ہماری ذمہ داری ہے. کس نے کہا؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، لہو ملک السماوات والارض کا جس نے نعرہ بلند کیا، جس کی شراکت داری ذرہ برابر اس کائنات کے اندر کہیں یا آسمان اور زمین کے اندر نہیں ملتی، وہ خالق کہہ رہا ہے کہ تم نماز کی پابندی کر لو، رزق کا دینا تو میری ذمہ داری ہے. لیکن آؤ ذرا ہماری زندگیوں کا جائزہ تو لے کر دیکھیں کہ آج ہم کام کے بہانے، نوکری کے بہانے، پیسوں کے بہانے، بزنس کے بہانے، لینے دینے کے بہانے آج مسجدوں کو ہم نے ویران کر کے رکھ دیا. مسجدیں ویران ہو گئی، بازار آباد ہو گئے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان بلند ہوتی ہے تو مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ بازار کی طرف جاتا ہے. جائزہ لیں ہم لوگ اپنی زندگیوں کا کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد میرا دل کتنا مچلتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، میں کتنا ڈھلک ڈھلک کر جاتا ہوں اللہ کے گھر کی طرف، میں کتنا مچل مچل کر آتا ہوں اللہ کے گھر کی طرف. ہرگز نہیں عزیزان محترم. رمضان آیا تو مساجد بھی یاد آئیں، 5 وقت کی نماز بھی یاد آئی، عبادت بھی یاد آ گئی. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، پھر دیکھنا مسجدوں کی حالت زار کیا ہوتی ہے. وہی ایک دو صف، وہی 2-2.5 صف، کوئی آ گیا کوئی نہیں آ گیا. اور بالخصوص جو ہماری غفلت ہو رہی ہے نا آج، وہ غفلت فجر کی نماز سے ہو رہی ہے. جہاں سے رزق کا بٹوارا ہوتا ہے، جہاں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اللہ اپنے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، آج ہم اسی نماز سے غافل ہو گئے. ذرا جائزہ لینا بستی کی مسجدوں کا، اپنی مسجدوں کا جائزہ لینا جہاں آپ روز نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ اس اذان کے اندر 2 کلمات کو زیادہ کر کے یہ بتا دیا گیا اور سمجھایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم. 4 نماز ہزاروں میں نہیں، ایک اذان کے اندر فجر میں سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ تم جو سو رہے ہو میاں، یہ نیند اچھی نہیں ہے، نماز اس سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ. اللہ دینے پر قادر ہے، اٹھ جاؤ. اللہ مانگنے والوں کو ناراض نہیں کرتا، پہنچ جاؤ اس کے بارگاہ میں. لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نیند کا بہانہ لیتے ہیں، صحت کا بہانہ لیتے ہیں، سردی گرمی کا بہانہ لیتے ہیں، گیسٹرک کا بہانہ لیتے ہیں، شوگر کا بہانہ لیتے ہیں. پتہ نہیں کتنی ایسی تعویلیں ہیں جو میرے اور آپ کی زندگی میں نے اور آپ نے لا لی اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے. جب اللہ ناراض ہو گیا تو سب سے پہلے مسلمانوں سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیا، اور پھر اللہ نے رزق کی برکت کو ختم کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے سینے کو دشمنی پر امڑ لا دیا، اور پھر تجارت اور کاروبار میں بکری ہونے کے باوجود نقصان نظر آ گیا. کیوں؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مندی کا معاملہ چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کو سازگار نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی بزنس نہیں ہو رہا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم نے تو ان تعویلات کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے عادی بن گئے ہم لوگ. ارے پکارو اس رب کو. کیا کہا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگے، اس وقت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. یقین ہے لیکن عمل کہاں ہے؟ یقین تو سبھی کو ہے، آتا ہے رب، آواز لگاتا ہے رب، منتوں مرادوں کو پوری کرتا ہے رب، پکارتا ہے میرا رب،
سارا دن ہم اسے پکارتے ہیں، لیکن اس وقت میں آ کر وہ رب مجھے اور آپ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ سونے والے بندے ذرا جاگ جا، آیا ہوں تیرے لیے، بیمار ہے شفا دینے کے لیے آیا ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، انداز وہ پیدا کر دوں گا کہ تیرا قرض ادا ہو جائے گا، بھٹکا ہوا ہے راہ راست پر لا دوں گا، اولاد نہیں اولاد کی خوشیوں سے نواز دوں گا، بچھڑ چکے ہو ملا دوں گا، بھٹک گئے ہو راہ راست پہ لا دوں گا۔ اللہ روز، ایک دن نہیں، روز پہلے آسمان پر میرا رب آتا ہے، تمام انسانوں اور جنات اور فرشتوں کا رب، تمام کائناتوں کا رب آ کر مجھ سے ندا کر رہا ہے کہ اٹھ جا میرے بندے، مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں بھائی، میں کیا کر رہا ہوں، ذرا کبھی دیکھا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہی بڑی مشکل سے ہمیں پڑھی جا رہی ہیں، بڑی مشکل سے، بڑی تنگی سے، چلو بھائی پڑھنا ہے، چلو بھائی جانا ہے، اذان ہو گئی ہے، چلو اب سمجھ جو سجدے کر کے تو آتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہو چلا ہے۔ کبھی ہفتے میں یا 15 دن میں ایک مرتبہ تہجد بھی پڑھ لیا کرو، کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ تہجد بھی پڑھ لیا کرو، اور رب کے سامنے اپنے ان کمزور جو ہے نا ہاتھوں کو پھیلا دو اور یہ جھوٹی زبان سے رب سے مانگ بھی لیا کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا جب کوئی مسلمان مومن بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور پھر مانگتا ہے، جو وہ مانگتے جاتا ہے، وہ جب اس کی دعا ختم ہوتی ہے اس کے ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی دعا کو اللہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ دنیا سے، حکومتوں سے مانگ رہے ہو، پرشاسن سے مانگ رہے ہو، بزنس مینوں سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگنے کے لیے شرم آتی ہے مجھے اور آپ کو۔ کاش کہ میں اور آپ ان حالات کے اندر بڑے بڑے لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے رب کو منوا لیا ہوتا، تو پھر دیکھنا حالات کیا سے کیا ہوتے۔ اور پھر ہم نے قرآن کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں، اصل میں سنتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ روز فجر میں، روز مغرب میں، روز عشاء میں امام صاحب جہری نماز پڑھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی صورت لیتے ہیں یا کسی صورت کے درمیان سے کوئی چیزیں پڑھا دیتے ہیں، کچھ آیتیں، لیکن کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ جستجو اور جرت کی ہے کہ امام صاحب آج عشاء کی نماز میں بڑا مزہ آ گیا، آپ نے اچھی جو ہے لمبی نماز پڑھائی، کون سا سورہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا پڑھانے کے لیے، ذرا مجھے بتا دے تو صحیح کہ میں اس کا ترجمہ تو دیکھ لوں کہ اللہ نے اتنا پیارا کلام نازل کیا۔ کبھی کیا ہی ہے؟ نماز جیسے ختم ہے ہم کو تو عادت ہو گئی مسجد سے بھاگ جانے کی۔ اصل میں کیا ایک تعویل مل گئی آپ کو کہ اجتماعی دعا نہیں کرنا ہے تو کیا انفرادی دعا بھی نہیں کرنا ہے؟ کیا ہر نماز کے بعد دعا نہیں کرنا ہے؟ ہماری مسجدیں تو خالی ہو رہی ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا گیا آدمی سارے کے سارے باہر۔ افسوس سر افسوس، اپنے گھروں کا بھی جائزہ لو۔ ایک بیوی سے یہ مت پوچھو کہ بیگم کیا پکائی ہو آج، کل سالن اچھا نہیں تھا، کل کپڑے برابر نہیں دھوئے گئے تھے، کل گھر کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال مت کرو اپنی بیوی سے، صبح سے لے کر شام تک تم باہر رہتے ہو، جب گھر پہنچو تو سب سے پہلے اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بیوی سے سوال کر کے دیکھو کہ بھائی میں تو سارا دن باہر تھا، میں تو دیکھ نہیں سکا، تم نے نمازوں کو کتنا ادا کیا ہے، کون کون سی نماز چھوڑ دی ہے تم نے، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے تم نے، کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے تم نے، کتنے سجدوں کو چھوڑا یا کیا ہے تم نے، اس کا حساب تو لو کبھی۔ دیکھنا ہر گھر میں نمازی آ جائیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب بات آتی ہے اہم ترین نقطے کی طرف کہ ہماری جو غفلت آج ہو رہی ہے بہت بڑی۔ پڑھو کبھی سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھنا انشاءاللہ، بہت ہی اتھینٹک اور بہت جامع اور بہت ہی کربناک سورہ ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھو کبھی بیٹھو اکیلے میں قرآن کبھی کھولو، یا نہیں آتا تو جن کو اچھا آتا ہے ان سے گزارش کرو کہ مولوی صاحب میں سورہ طٰہٰ سننا چاہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ تو سنا دو۔ کبھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے کبھی بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ؟ کیوں بھائی، کیوں؟ جو قرآن میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا تھا، جو قرآن میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا، جو قرآن اللہ سے بحث کر کے اگر جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہوں تو یہ قرآن رب سے بحث کر کے جنت میں جانے کا ذریعہ بننے کے لیے آیا تھا، لیکن آج قرآن کو میں نے اور آپ نے قسم کھانے کی بنا لی، ملاٹوں نے تعویذ گنڈی بنانے کی جو ہے پرانے کی جو ہے کتاب بنا لی، گھول کے پرانے کی کتاب بنا لی،
یا کوئی اور مقصد کے لیے، تجارت و کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، پتہ نہیں کتنے ایسے وجوہات ہیں جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے تراش لیے، لیکن قرآن کے اصل مقصد کو ہم نے بھول گیا۔ جب قرآن اصل مقصد کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ، ہمارا رجحان، ہماری سوچ، ہماری فکر آ جائے گی انشاءاللہ، تو یہ چہرے مرجھائے ہوئے نہیں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رب کی بارگاہ میں مانگو گے، رب چھپر پھاڑ کر دے گا انشاءاللہ، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، برابر وہ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کی زبانوں پر جملہ آ گیا ہے کہ بھائی خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اتنا کما رہا ہوں، آخری مہینے میں تو قرض لینا پڑ رہا ہے، بچے کی پڑھائی کا قرض ہے، گھر کے کرائے کا قرض ہے، بیماری کا قرض ہے۔ انسان کما رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کمائی میں برکت نہیں ہے، میری کمائی میں برکت ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہو سکتی ہوگی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہوگی؟ اس قرآن کو چھوڑنے کے دو نقصانات قرآن نے گنائے سورہ طٰہٰ کے اندر، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ دو نقصانات بڑے گنائے ہیں سورہ طٰہٰ میں، نماز کو چھوڑنے کے، اللہ کا ذکر چھوڑنے کے، قرآن کو چھوڑنے کے خطرناک نقصانات بتائے ہیں قرآن نے دو۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جو آدمی، اللہ کہتا ہے جو آدمی میری یاد سے روگردانی کرے گا، میری یاد سے دور ہو جائے گا، مجھے بھلا دے گا، مجھے یاد نہیں رکھے گا، دنیا میں سب سے پہلے اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کس کا فرمان ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ ڈرانے کا انداز ہے میرے رب کا، سمجھا رہا ہے رب کے غفلت میں نہیں رہنا بابو، غفلت میں نہیں رہ سکتے تو ہم ہمیشہ چوکنے رہنا ہے، اور یاد رکھنا میری یاد سے روگردانی اگر کرو گے، میری یاد سے اگر دور ہو جاؤ گے تو دنیا میں تم کماؤ گے ضرور، لیکن تمہاری کمائی سے برکت ختم کر دوں گا۔ آج ہر انسان، ہر گھر پریشان ہے، وجہ تلاش نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیا وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اتنا بڑا رسک مول رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان جھیل رہے ہیں، لیکن اس کے خاتمے کا انداز ہمارے پاس نہیں آیا۔ دوسری بات اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی خطرناک کی۔ دوسری بات اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان دیکھتا ہوگا، بھالتا ہوگا، اس کی آنکھوں میں روشنی بھی ہوگی، لیکن جب کل قیامت کو اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے کتنے رہیں گے ہم میں سے جو دعویٰ تو کرتے تھے توحید کا، جو دعویٰ تو کرتے تھے اسلام کا، جو دعویٰ تو کرتے تھے صحیح منہج کا، جو دعویٰ تو کرتے تھے صحیح طریقوں کا، لیکن ہماری زندگیوں سے اللہ کا ذکر ختم تھا، قرآن ہم سے دور ہو گیا تھا، نمازیں ہماری چھوٹ گئی تھی۔ اب جب کہ قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا، اب جب اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا تو یہ بندہ اللہ سے سوال بھی کرے گا، کہے گا کہ میرے رب دنیا میں تو سب کچھ دیکھتا بھالتا تھا، آنکھوں میں روشنی بھی تھی، ہر نظارے کو دیکھا کرتا تھا، ایسا کیا ہو گیا میرے ساتھ کہ آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھا دیا؟ رب جواب دے کر کے کہے گا کہ میاں جس طریقے سے تو ہماری یاد سے دور ہو گیا تھا، ہمارے ذکر سے دور ہو گیا تھا، آج ہم تجھ سے بھی دور ہو جاتے ہیں جان۔ ختم، اس کے بعد کوئی طاقت نہیں ہوگی، کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کرا دے، کوئی نہیں دے گا۔ یہ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، نماز کی طرف آپ آ جائیے انشاءاللہ، 5 وقت مسجدوں کو بھر دیجئے، جمعے کو مسجد کو بھر کر خوش نہ ہوئیے۔ ہمارا تو ایک نظام بن چکا ہے کہ ہماری مسجد میں اتنے لوگ آئے تھے، ہماری مسجد میں اتنے لوگ آئے تھے، کیا کرتے ہیں ان کو لے کر؟ خاص پوچھ ہے یہ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ کو فرض کر دی گئی، لازماً پڑھنا قرار دے دیا گیا، اور 5 وقت آپ فجر سے لے کر عشاء تک مسجدوں کو اگر بھریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحت بھی ٹھیک ہوگی، بچیوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے، بچے کی پڑھائی بھی ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت بھی آ جائے گا، مفلسی بھی دور ہو جائے گی، ہر وہ شے جو تم مانگتے ہو اپنے رب سے وہ اس رب دیکھ کر کے ضرور رہے گا۔ ایک اہمیت والی بات بتا کر میں دوسری ٹاپک پر آ جاؤں تو بہتر ہے، وہ یہ کہ اور ایک غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور ایک غفلت ہم سے ہو رہی ہے، بڑی خطرناک غفلت ہے۔ وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ توحید کا
اگر حکم نازل ہوا تو زمین پر، ماں باپ کی حرمت نازل ہوئی تو زمین پر، مساجد کا مقام نازل ہوا تو زمین پر، سود کی حرمت ہے تو زمین پر، ہر وہ شے کو اللہ زمین پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو کہا کہ میرے حبیب اب آؤ آسمان کے سفر کی طرف، یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جو زمین پر تمہیں میں دے دو، اب آؤ آسمان کی طرف، سب کچھ بتا دو تمہیں، جنت کے نظارے بھی بتا دو، جہنم کی ہولناکیاں بھی بتا دو، پھر بتا دو کہ نماز کی اہمیت کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ نماز جو چھوڑے گا اس کے لیے خطرناک کھائی ہم نے تیار کی ہے جس کو جہنم کہا گیا ہے، اور پھر جو نمازی ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور ہر وقت سجدہ کرتا رہے گا، رب کو یاد کرتا رہے گا پانچوں وقت میں، اس کے لیے بہترین اور عمدہ جنت ہم نے تیار کی ہے۔ یہ غفلت کتنی بڑی ہے ہماری، ہم تو یہ دنیا کے نظاروں کو دیکھ کر خوش ہیں کہ بھئی یہ بلڈنگ کتنی خوبصورت بن گئی ہے، یہ پہاڑ کتنا اچھا ہے، یہ جھاڑ کتنا اچھا ہے، یہ موسم کتنا اچھا ہے، یہ بارش کتنی اچھی ہے، یہ چہرہ کتنا اچھا ہے، یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، اس فانی دنیا کے اندر اچھائی تلاش کرنے میں رہ گئے ہم لوگ، لیکن حقیقی جو اچھائی ہے، حقیقی جو خوبصورتی ہے جنت کی، آج ہمارے نگاہوں سے غائب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہم مطلب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ میاں گھر میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، پریشانی آ گئی ہے، 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھ لو پھر تمہاری ساری کلفت دور ہو جائے گی، کیا کرے گا انسان؟ یہی کرے گا کہ بھائی علامہ مولانا نے کہا ہے، جانتے بوجھتے ہوں گے نا یہ تو، آؤ 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ باقی قرآن کس کے لیے ہے؟ جنات کے لیے، شیاطین کے لیے ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ قرآن کے ساتھ سراسر نا انصافی ہے، اور جب نا انصافی بڑھ جاتی ہے تو ظلم کا شکار ہم لوگ ہو بھی جاتے ہیں۔ آج شدید ضرورت ہے، آج شدید ضرورت ہے میری ماں بہنوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ بچہ انگریزی میڈیم میں پڑھتا ہے، کالج کو نہ جاتا ہو تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچہ اگر ایک دن قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتا ہے تو تم برہمی کا اظہار کرنا چاہیے، ڈانٹ جانا چاہیے، اسے بہت ڈانٹ پڑنی چاہیے۔ ہمارا بچپن تھا جب قرآن اگر نہیں پڑھی جاتی تو ہمارا کھانا ہی نہیں ملتا، ہم کو ناشتہ نہیں ملتا، بھوکے رہنا ہے، قرآن تم نے نہیں پڑھا آج، اللہ اکبر۔ یہ ممتا، یہ محبت ماں باپ کی کہاں چلے گئی؟ دھوکے کی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کر رہے ہیں، بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اصلی محبت کی طرف آ جائیے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے نمازی کا ٹھکانہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جہنم بنایا ہے۔ پڑھیے سورہ مدثر آیت نمبر 42، 43، 44، 45، آرام سے پڑھنا گھر جا کر کے، آج جمعے کے بعد کھانا بعد میں کھاؤ، کھانا کہیں نہیں جائے گا آپ کا، کوئی چھین کے نہیں لے جائے گا آپ کا، لیکن قرآن کو جب پڑھو گے اور کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا طاقتور بھی بنے گا آپ کے جسم کے اندر انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہی کہا کہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، پوچھیں گے بھائی کیا وجہ ہو گئی مجرموں؟ مجرم کہاں جائے گا؟ مجرم رشتے ختم کر دیے جائیں گے، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، استاد کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، بڑوں کا رشتہ، تمام رشتے ختم۔ جو جہنم میں چلا گیا اسے مجرم کے نام سے پکارا جائے گا، اور پھر جنتیوں کو حکم دیا جائے گا کہ جنتی سوال کرو جہنمیوں سے، مجرموں سے سوال کرو کیا وجہ بنی؟ ما سلککم فی سقر۔ اللہ اکبر، جملے بڑے خطرناک ہیں، یہ دل دھڑک جاتا ہے، کبھی اطمینان سے پڑھو تو صحیح نا، بات سمجھ میں بھی آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سوال ہوگا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، تو یہ وہ باتیں جہنمی نہیں کریں گے، جہنمی کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نمازی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بے نمازیوں کی بھی کیٹیگریز ہے، کوئی دن میں 2 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھ کے 2 مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں 4 نمازیں ہیں جس کو 5 کا گمان کر کے چل رہا ہے انسان مسلمان۔ 4 کیوں کہہ رہا ہوں؟ فجر میں اٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے بھائی، نہیں اٹھ سکتا بھائی، تھکا ہوا ہوتا ہوں، اور جس دن جلدی اٹھ جاتا ہوں وہ دن میرا بڑا ہی سست اور کاہلی میں نیند میں گزرتا ہے، میں اپنے نیند کو برداشت نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ ربی۔ 4 نمازیں پڑھ کر 5 کا حساب رکھ کر جنت میں جانے کے شوقین ہم لوگ بن چکے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ 5 وقت لازم پڑھنا پڑے گا، یہ غفلت۔
اس سے خطرناک غفلت جو آج میری اور آپ کی ہو رہی ہے وہ غفلت یہ ہے، دعوت دین کا کام کتنی بڑی غفلت ہے۔ کیا ہے کبھی؟ بتاتے ہیں لوگوں کو، ملتے ہیں لوگوں سے، سمجھاتے ہیں لوگوں کو؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا آدھا قرآن یہود و نصارہ جس طریقے سے کہتے تھے کہ ان توریت اور انجیل کی کچھ آیتوں کو تو مانتے ہیں، کچھ آیتوں کو نہیں مانتے، ہم یہ ہمارے پڑھنے نہیں پڑتی ہیں، اللہ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اور مسلمان زبان سے کہتا تو نہیں، عملی طور پر کر دیتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ بھائی اچھی بات تو کیا تھی، سورہ فاتحہ یاد ہو گیا الحمدللہ، ترجمے سے یاد ہو گیا الحمدللہ، سورہ اخلاص سورہ ناس بھی یاد ہو گیا الحمدللہ، ترجمے سے یاد ہو گیا الحمدللہ، لیکن بیچ میں جو قرآن میں آپ کو احکامات دیے جا رہے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا، لیکن جو نبی کام دنیا میں کیا کرتے تھے انسان کی بھلائیوں کے لیے، برائیوں کو میٹنے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کی فکر کے لیے، جو انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جاتا تھا، اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا اور سورہ احزاب کی آیت کے ذریعے سے مہر لگا دی گئی اور کہا کہ میاں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، آخری نبی ہے یہ۔ کیا ہم لوگ کسی اور نبی کے انتظار میں ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی اور نبی آنے والا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ وہ ساری کی ساری ذمہ داری تم کو اور مجھ کو پوری کرنا ہے، عورتوں اور مردوں کو پوری کرنا ہے، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کو پوری کرنا ہے۔ اللہ نے بڑی بہترین ذمہ داری دی اور کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ چار ذمہ داریاں دی اس امت کے لیے، حکم میں سے ہے، چار ذمہ داریاں دی، چار، ہم ایک بھی پوری نہیں کر سک رہے ہیں، تو کیسے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ کیسے بھٹکے ہوئے انسانیت راہ راست پر آئے گی؟ کیسے لوگوں کے عقیدے درست ہوں گے؟ کیسے بگڑی ہوئی انسانیت سدھر کر کے آ جائے گی؟ کیسے سودی نظام ختم ہوگا؟ کیسے شراب کا نظام ختم ہوگا؟ کیسے دھوکہ دہی کا نظام ختم ہوگا؟ کیسے جھوٹ بولنے کا نظام ختم ہوگا؟ کیسے جو ہے سودی بینکنگ کا نظام ختم ہوگا؟ کیسے غیر اللہ کی پرستش ختم ہوگی؟ اس کا بیڑا تمام کا تمام مجھے اور آپ کو اٹھانا ہے۔ کیسے ختم ہوگا یہ؟ کیا کیا جائے گا اس کے لیے؟ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، کسی ایک طبقے سے نہیں کہا، مسلمانوں کے طبقے سے اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ میاں کیوں بہترین امت ہو؟ تمہارے ذمہ چار کام دیے جا رہے ہیں۔ اخرجت للناس، تم تمام انسانیت کی فکر کرنے والے ہو۔ ہم نے کیا کیا بھائی؟ ہم نے کہا کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے بھائی، وہ کر لینے دو۔ استغفر اللہ، یہ سوچ جب میرے اور آپ کے پاس آ گئی، منفی سوچ، جس کے ذریعے سے امت کو آج اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے۔ آپ نہیں ہیں، اپنے علاقے سے نکلتے نہیں، کوئی دوسرے ریاستوں کا دورہ کرتے نہیں، دوسرے علاقوں کو ہم جاتے نہیں، دو چار چار مہینے ہو جاتے ہم ایک ہی شہر میں، ایک ہی جو ہے نا ریاست میں رہتے ہوئے بازو والوں کا خیال ہم نہیں کرتے، تو کیا ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں، کیوں؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، اس کے لیے ٹائمنگ فکس کی گئی کیا؟ نمازوں کی ٹائمنگ ہے، فجر یہ ٹائم پہ، ظہر یہ ٹائم پہ، عصر یہ ٹائم پہ، مغرب اور عشاء یہ ٹائم پہ مقرر کیا۔ دعوت کے لیے آپ کو کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا، 24 گھنٹے آپ ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، اللہ یہ کہ آپ سوئے ہوئے پڑے ہوئے، آپ کی نیند پوری ہوئی، آپ جاگتے ہیں، اور آپ اگر دعوت کا کام نہیں کرتے تو پھر عذاب کا آنا لازم ہے، یاد رکھو۔ معاملہ تو یہی ہے، سارا دن سب سے ملاقات ہوگی لیکن ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے نہیں۔ بلاتے ہیں کبھی؟ سارا دن میں کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں بھائی؟ کتنے لوگوں تک کہتے ہیں کہ قرآن اچھی کتابیں پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، نماز کے احکام یہ ہیں، وضو کے احکام یہ ہیں، بس رمضان آیا تو اتنا ہی معلوم ہو گیا کہ روزہ اب رکھنا ہے، روزہ اب چھوڑنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا، اس قرآن کی تبلیغ، اس قرآن کی دعوت، اس قرآن کی بات لوگوں تک ہم رکھ نہیں پاتے۔ وجوہات کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں کو برائی سے روکو، حکم دیا اللہ نے، حکم ہے یہ اللہ کا، روکو برائی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ برائی کو کیسے روکا جائے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے برائی کو روکنے کے۔ پہلا بتایا ہاتھ میں طاقت ہے تمہارے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے برائی کو روکو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے اس کے خلاف بول کے روکو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، ایمان کے آخری درجے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر! اتنے گر گئے ہم لوگ، اتنا ہمارا ایمان ختم ہو گیا، اتنا ہمارا ایمان گر گیا۔ استغفر اللہ ربی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن باپ اپنی کالج کو جانے والی بیٹی کے چھوٹے کپڑوں کو نہیں روک سکتا۔ بیٹا رات بھر ٹیلی فون پر پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بھیجتا اور لاتا لے جاتا اور دیکھتا ہے رات بھر۔ باپ اس برائی کو روکنے سے قاصر ہے۔ کہاں ہے پھر وہ ذمہ داریوں کا احساس؟ پھر ایک اللہ پر ایمان لانے کی اللہ نے بات کی، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ اس سے بڑی غفلت ہماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ نہ تو ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی کوئی تربیت حاصل کی، نہ تو ہم نے معلومات لی، نہ تو ہم روز اپنی ذمہ داری کو قبول کیا کہ بھائی میری ذمہ داری میں 5 لوگ آتے ہیں اس ملک کے، 5 لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ ان 5 تک میں بتا دوں گا کہ بھئی ایک اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ یہ ہے، اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، سب کا پالنہار مشکل کشا سرشٹی کرتا ایک ہی ہے۔ ہم نے بتایا کبھی یہ بات؟ آپ کو خود قرآن کے بارے میں نہیں معلوم تو لوگوں کو کیا بتائیں گے بھائی؟ اب آؤ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ یہ جہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام بند ہو جاتا ہے، جہاں لوگ اس کام سے پرہیز گریز کر لیتے ہیں، جہاں یہ کام روک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک بشارتیں دی۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے ماننے جاننے والوں، میرے ساتھیوں، دعوت کے کام کو روکنا مت، ہمیشہ جاری و ساری رکھنا۔ اگر تم دعوت کے کام کو روک دو گے تو سب سے پہلے اللہ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں میری نگاہوں سے، بولنا کیا ہے؟ سب آدمی سمجھدار ہے، ہر آدمی کو احساس ہے، لیکن اٹھتا نہیں ہے آدمی۔ بازو والے کو دیکھتا ہے کہ پہلے یہ اٹھتا ہوں گا اس کے بعد میں جاؤں گا۔ استغفر اللہ ربی، جنت میں جانے کی باری آئی ہوئی تو ایسے ہی کہنا پہلے ان کو ڈالو بھائی بعد میں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوگا ایسا، پہلے مجھے ڈالو بھائی جنت میں جانا چاہتا ہوں، ان کو تو بعد میں دیکھنا، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا۔ غرض پہلا کیا ہوگا؟ دعوت کا کام رک جاتا ہے تو پہلا یہ ہوگا کہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا، وہ ظلم کی بھرمار کر دے گا، جو چاہے ظلم تم پر کر دے گا۔ اور آج ہمارے ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ جو قوم 1000 برس تک یہ حکمرانی کی تھی، آج یہ قوم چپل کی دکان پر چپل بیچ رہی ہے۔ اس سے زیادہ نیچ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا انتقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالات تو یہاں تک بنا دیے گئے۔ اب آگے یاد رکھنا، مساجد مقفل ہونے والی ہیں، آئندہ دیکھنا مدارس کو بند کیا جانے والا ہے، آئندہ دیکھنا علماؤں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پڑے گی، آئندہ دیکھنا کہ مسجد سے اذانیں بند ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے، آئندہ دیکھنا قرآنوں کو ضبط کر لیا جائے گا، آئندہ دیکھنا نبی کی صورت کو سیرت کو مخالفت کے انداز میں پیش کیا جائے گا، آئندہ دیکھنا کہ ہر وہ فحاشی کا کام مسلمانوں کے درمیان میں سب سے پہلے لایا جائے گا۔ میں کوئی بات بھی ایسی ویسی نہ کروں اس منبر سے، بڑے ہی ادب اور احترام سے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں سوچئے، اطمینان سے سوچئے، میں ذرا الفاظ کو روک کر کے بھی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ حالات بڑے کربناک اس دیش کے چل رہے ہیں۔ جو آدمی کھل کے بولتا ہے، قوم کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی آواز کو بند کی جانے کی سازش چل رہی ہے۔ کون اٹھے پھر؟ کون بولے؟ کون سمجھائے؟ کون بتائے؟ اللہ اکبر! ظالم بادشاہ کو اللہ نے ہمارے ملک پر مسلط کر دیا، اسی لیے کہ ہم نے دعوت کے کام کو پس پشت پیچھے ڈال دیا، تجارت کو آگے رکھا، پڑھائی کو آگے رکھا، گھر بنانے کو آگے رکھا، کھانوں کو آگے رکھا، دعوتوں کو آگے رکھا، لیکن جہاں کہیں 4 مسلمان بھی اگر جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک بشارت دی، ذہن میں رکھ لیجئے۔
آج میرے اور آپ کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ پہلا کیا ہوگا؟ دعوت کا کام روک دیں گے، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ جب ظلم کرے گا اور وہ تم پر ظلم کی زیادتی کرے گا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور تم اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ ایسے ظالموں کا خاتمہ کر دے، ان کا سروناش کر دے، ان کو ختم کر دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یہ ماحول پیدا ہو چکے ہوں گے اور تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! کیا حالات میں اور آپ آ گئے، آج کن حالات میں اور آپ آ گئے۔ 8.5 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم بچیوں نے غیر مسلموں سے وواہ کر لیا۔ کیا میری بیٹی بھاگنے کے بعد انتظار کروں گا میں اس کا؟ میری بیٹی بھاگ جائے، اس کے بعد واویلا کروں گا کہ ارے کیسا ہو گیا بھائی میری بیٹی تو چلے گی، یہ بولوں گا میں؟ کسی کی بھی مسلم بیٹی ہے تو بیٹی ہے، اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے۔ کیا سازشیں چل رہی ہیں، کون سی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں لائی گئی، جس کا نام سہیلی رکھا گیا، اور وہ سہیلی تنظیم کے ذریعے سے کس طریقے سے مسلم بچیوں کو جو ہے نا بہکایا اور پھسلایا گیا، کس طریقے سے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، کس طریقے سے بچیوں کے ذہن میں برقعے کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اسلام کے دشمن بنایا جا رہا ہے۔ اندازہ نہیں ہے آپ کو اس کا نا، اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ آپ صرف اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہو اور وہی دیکھتے ہو، وہی روٹی ڈال پہ اپنی جو ہے نظر رکھ کے وہی فکر کر کے زندگی گزارو، اور لے جا کے کوئی گلے میں ڈال بھی دے گا تمہیں۔ اس کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری ہے؟ اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کے بعد کی زندگی کے لیے کیا طاقتور پلان بنایا ہے؟ کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، بس افراتفری کا ماحول ہے۔ اپنے سینوں کو کھلا کرو، اپنے پیشانیوں کو خندہ کرو۔ مسلمان سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے، اپنے سینے کے بغض کو دور کر دینا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود ابراہیم بھیجنا چاہیے، پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے، غربا و مساکین کے جو ہے نا کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اپنے جو ہے ماں باپ کی حرمت اور ان کی عزت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت روز ترجمے کے ساتھ کرنی چاہیے، حلال رزق کمانے کی جستجو کرنی چاہیے، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کا پلان بنانا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس زندگی کا ایک وتیرہ، ایک طریقہ ہم نے بنا لیا ہے۔ بدلو عزیزان محترم، قرآن پڑھو ترجمے سے، آپ کے اندر انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جس قوم کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اس ملک کے اندر امن اور شانتی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا، کوئی جو ہے نا ظالم بخشا بھی نہیں جائے گا، عدالتیں فیصلے ہمارے مقدر میں بھی کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جمعے جیسا 5 وقت مسجدوں کو بھرنے والے مسلمان بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ۔ یا اللہ 2 ہیں تو 2 کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ، اگر 2 میں سے 1 ہے تو 1 کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ۔ کسی وجہ سے ہم نے دونوں کی قدر نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، اور وہ دنیا سے چلے گئے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار، اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما میرے اللہ۔ یا اللہ دین کا علم سیکھنے والا بنا میرے پاک پروردگار، دعوت و تبلیغ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنا دے میرے پاک پروردگار، قرآن نہیں آتی تو سیکھنے والے بنا دے میرے اللہ، سیکھیں ہیں اگر آتی ہے تو دوسروں تک پہنچانے والے بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔